السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرا موضوع ہے عبادت کی لذت کیوں حاصل نہیں ہوتی۔ آج کل ہم لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، تسبیحات کا اہتمام کرتے ہیں اور ساری چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن نماز، تسبیحات اور تلاوت کی جو لذت ہمیں حاصل ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی۔ اس کی جو مختلف وجوہات ہیں ان میں سے ایک بڑی وجہ یہ بد نظری ہے۔ بد نظری بڑا خطرناک روگ ہے اور ایسا روگ ہے کہ لگنے کے بعد جلدی سے جانا بھی مشکل ہے۔ ایک آدمی زناکاری کرے تو زناکاری کے لیے کچھ اسباب بھی ہونے چاہیے، مثلا جسم میں قوت چاہیے، لیکن یہ بد نظری ایسا گناہ ہے کہ بقول حضرت حکیم الامت، بد نظری ایسی بیماری ہے کہ قبر میں پاؤں لٹکے ہوئے ہیں، آدمی بوڑھا ہو چکا ہے پھر بھی وہ نہیں جاتی، بوڑھے بھی بھاپو نظر باز بنے ہوئے ہیں، یعنی ذرہ برابر حیا اور مروت نہیں رہی، اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے، اس گناہ کی شناعت و قباحت اور اس کی برائی دلوں سے نکل چکی ہے۔ کسی جگہ بیٹھے ہیں اور ماں بیٹیاں گزر رہی ہیں، تب بھی دیکھنے میں ذرا باک ڈر نہیں سمجھا جاتا، اور یہ گناہ ایسا ہے کہ آدمی چپکے سے کر لے تو کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔ بقول حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ، مولوی صاحب رہے، قاری صاحب رہے، مطلب یہ ہے کہ اس گناہ کو کرتے ہوئے عام طور پر پتہ نہیں چلتا، آپ چپکے سے کسی کی طرف دیکھ لیں گے تو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ بہرحال بڑا خطرناک روگ ہے، اسی لیے اس گناہ سے روکنے کے لیے خاص طور پر باری تعالیٰ فرماتے ہیں، گویا قرآن کریم کے اندر اس گناہ کا علاج بتلایا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بے شک کان اور آنکھ اور دل، یہ سب کے سب وہ اعضاء ہیں جس کی کارگزاری کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سوال کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا، جسم عطا فرمایا اور جسم میں مختلف اعضاء، مختلف صلاحیتوں والے ہمیں نصیب کیے۔ آنکھ دیکھنے کے واسطے دی، کان سننے کے واسطے دیے، زبان بولنے کے لیے دی، ہاتھ پکڑنے کے لیے دیے، پاؤں چلنے کے لیے عطا کیے، کھال کے اندر احساس کا مادہ رکھا کہ گرمی، سردی وغیرہ کو ہم محسوس کر سکتے ہیں، دماغ سوچنے کے لیے دیا، دل کے اندر جذبات پیدا فرمائے، جسم کے اندر مختلف قسم کی یہ مشینیں قدرت کی طرف سے فٹ کی گئی ہیں۔ اصل بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی امانتیں ہیں، انسان ان چیزوں کا مالک نہیں ہے، بلکہ یہ سب کچھ اللہ کی ملک میں ہے۔ ہمیں اس وقت مقررہ تک ان کے استعمال کرنے کی اجازت دی گئی ہے، اور یہ ہمارے پاس عاریت اور مانگنے کی چیزیں ہیں، ہم ان کو اس کے مالک کی ہدایتوں کے مطابق استعمال کریں۔ جہاں جہاں استعمال کرنے کا حکم دیا ہے وہاں ان چیزوں کو ہمیں استعمال کرنا ہے، اور جہاں استعمال کرنے سے منع کیا ہے ان سے ہمیں اپنے آپ کو باز رکھنا ہے۔ آنکھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، یوں سمجھیے کہ یہ ایک کیمرہ ہے جس کے اندر سے مختلف تصویریں اور مختلف مناظر دل و دماغ میں جا کر وہاں کے حفاظت خانے میں اور میموری کے اندر محفوظ ہو جاتے ہیں، اور یہ جو مناظر آنکھ کے ذریعے سے اندر پہنچتے ہیں وہ آدمی کے دل کے اندر مختلف قسم کے جذبات پیدا کرتے ہیں۔ اگر آنکھ کے ذریعے آپ نے کعبۃ اللہ کو دیکھ لیا تو جس وقت ہماری آنکھیں کعبۃ اللہ کو دیکھ رہی ہوتی ہیں اس وقت ہمارے دل کے جذبات اور اس کی کیفیت اللہ تعالیٰ کی عظمت و محبت ہوتی ہے، اور ایسے جذبات ہوتے ہیں جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اور آدمی خواہش مند ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ چیز نصیب کرے۔ ماں باپ کو، اپنے بڑوں کو، اساتذہ کو اور اہل اللہ کو جب ہم دیکھتے ہیں اس وقت دل کی کیفیت کچھ الگ ہوتی ہے۔ یہ مناظر اور یہ تصویریں جب آپ آنکھ کے ذریعے سے اوپر پہنچتی ہیں تو اس کے اثرات الگ ہوتے ہیں۔ بیماروں کو، دکھیوں اور پریشان لوگوں کو جب ہم دیکھتے ہیں اور یہ مناظر اور یہ تصویریں آنکھ کے ذریعے سے ہمارے دل و دماغ تک پہنچتی ہیں تو ہمارے جذبات کے اندر ایک رحم کا مادہ ابھر آتا ہے، گویا رحم کی کیفیت ہو جاتی ہے،
ہم ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کریں۔ ہماری طرف سے کوشش ہوتی ہے کہ ان کو ہم اپنی طرف سے جیسی بھی راحت پہنچا سکتے ہوں پہنچائیں۔ کسی کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کسی کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، بیجا اس کی ظالمانہ طور پر پٹائی کر رہا ہے، جب اس منظر کو دیکھتے ہیں اور یہ تصویر آنکھ کے ذریعے سے دل و دماغ میں پہنچتی ہے، تو جس کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ جذبہ ترحم یعنی رحم کھانے کا جذبہ، اور جو ظلم کرنے والا ہے اس کے ساتھ جذبہ تنفر یعنی نفرت کرنے کا جذبہ ہمارے نفس کی کیفیت ہوتی ہے۔ بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سارے مناظر اور یہ ساری تصویریں ایسا نہیں ہے کہ آنکھ کے ذریعے سے اندر پہنچ گئی اور اس کا کوئی اثر نہیں ہوا، بلکہ مختلف اثرات ہوتے ہیں۔ اسی طرح اجنبی عورتیں، حسین چہروں کے اوپر جب نظر پڑتی ہے اور دل میں یہ مناظر پہنچتے ہیں تو شہوت کے جذبات بھڑک اٹھتے ہیں، اور جو آدمی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف ابھارتے ہیں اور اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے آمادہ کرتے ہیں، یہ ہماری آنکھیں ایک ایسا کیمرہ ہے کہ اس کے ذریعے منتقل ہونے والے یہ سارے سین، سارے مناظر اور ساری تصویریں اندر جا کر اپنا اثر دکھلاتی ہیں، اور انہی اثرات کے مطابق شریعت کے طرف سے ہمیں دیکھنے اور نہ دیکھنے کے متعلق ہدایتیں دی گئی ہیں۔ بعض چیزوں کے دیکھنے کی ترغیب دی گئی ہے اور بعض چیزوں کے دیکھنے سے روکا گیا ہے۔ یہ آنکھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، اور ایسی عجیب و غریب نعمت ہے کہ جس کے پاس یہ نہیں ہے اس سے ہم پوچھیں کہ بھائی یہ کیسی نعمت ہے جو اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ سائنسدانوں کی تحقیق ہے، حضرت مولانا تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ یہ آنکھ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اعصاب اور سنایو رکھے ہیں، آدمی جب اندھیرے سے روشنی میں آتا ہے اور روشنی سے اندھیرے میں جاتا ہے تو آنکھیں پھیلتی ہیں اور سکڑتی ہیں۔ اس پھیلنے اور سکڑنے میں ایک لمحہ کے اندر وہ 9 میل کی مسافت طے کر لیتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ تو بہرحال ان مناظر پر مختلف وعدے اور وعیدیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں دیے گئے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ شوہر اگر اپنی بیوی کو نگاہ محبت سے دیکھتا ہے، بیوی اپنے شوہر کو نگاہ محبت سے دیکھتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کو نگاہ رحمت سے دیکھتے ہیں۔ نگاہ محبت سے منع نہیں کیا گیا، لیکن جہاں کرنی ہے وہاں کرو، ہر جگہ نہیں۔ آج کل تو معاملہ الٹا ہو گیا، بیوی سامنے آ رہی ہے تو اس سے نفرت کر رہے ہیں، اور اجنبی عورت آ رہی ہے تو اس کے متعلق دل میں رحمت اور محبت کے جذبات پیدا ہو رہے ہیں۔ جس سے روکا گیا وہ ہو رہا ہے، اور جو کرنا ہے اس سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مطیع اور فرما بردار بیٹا، ماں باپ کی بات ماننے والا، ان کو راحت پہنچانے والا، جس کے دیکھنے سے ماں باپ بھی خوش ہوتے ہیں۔ جب ماں باپ کو نظر رحمت سے دیکھتا ہے، مہربانی کے جذبات سے دیکھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ایک نظر کے اوپر حج مبرور کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ جب کوئی ایسا انعام ظاہر ہوتا ہے جو بہت معمولی کام پر ظاہر کیا گیا ہو، اور یہ اندیشہ ہو کہ یہ کام تو بہت لوگ کریں گے، تو ایسی صورت میں انسانوں کا حال تو یہ ہے کہ انعام کو گھٹا دیتے ہیں۔ مثلا پہلے کو ملے گا، دوسرے کو نہیں ملے گا، تو صحابہ نے عرض کیا، وَلَوْ فِي كُلِّ يَوْمٍ 100 مرہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر دن میں 100 مرتبہ اپنے ماں باپ کو اس طرح نظر رحمت سے دیکھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی کی ذات بہت بڑی اور پاکیزہ ہے، دن میں 100 مرتبہ دیکھے گا تو 100 حج مبرور کا ثواب ملے گا۔ عمرہ کرنے کے لیے جانے کی ضرورت نہیں، گھر بیٹھے اللہ تبارک و تعالی نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے، آپ گھر بیٹھے حج مبرور کا ثواب لے سکتے ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ان مختلف مناظر کے اثرات ہیں، اور انہی اثرات کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ان کو دیکھنے اور نہ دیکھنے کے احکام دیے ہیں کہ فلاں چیز آپ دیکھ سکتے ہیں،
فلاں چیز آپ نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ بیمار آدمی جس کو ہارٹ کا حملہ ہویا ہوا ہے وہ اسپتال میں ہو اور اس کو ملنے کے لیے گئے، جب لوگ جائیں گے تو ڈاکٹر پہلے سے ہدایت کر دیں گے کہ دیکھو کوئی اس کے سامنے آنسو مت نکالیو، ورنہ اگر تم نے اس کے سامنے آنکھیں ڈبڈبائیں تو اس کے دل پر اثر ہوگا، پھر کہیں حملہ نہ ہو، دوسرا اٹیک نہ ہو جائے، اور ایسا آدمی جس کے متعلق یہ خطرہ ہو کہ وہاں جا کر آہ واویلا کرے گا تو اس کو جانے ہی نہیں دیا جاتا کہ اس کے لیے خطرہ ہے۔ اسی طرح جو چیزیں تمہارے لیے اور تمہارے دین اور ایمان کے لیے خطرہ بن سکتی ہیں ان تمام چیزوں سے منع کر دیا گیا۔ نامحرم عورتوں اور بے ریش لڑکوں کو دیکھنے سے بھی جو منع کیا گیا اس کی وجہ یہی ہے۔ ناظرین، ہماری اس ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کریں۔